بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم عمل جوڑا گیا ہے وہ ہے تراویح۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور اس کے جو تراویح ہے، رات کا قیام ہے، اس کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ تو اس لیے تراویح یہ بھی رمضان المبارک کا ایک خاصہ ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک عمل ہے۔ اس کی تو ویسے بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے رات کو قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اور اس کے ایک ایک سجدے پر کتنی نیکیاں ہیں۔ بہرحال وہ تو فضائل الگ چیز ہے، مختصر طور پر آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز تراویح کس کو کہتے ہیں، وہ میں نے بتایا کہ عشاء کی نماز رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد فرض اور سنت موقدہ یہ ادا کر لینے کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ سنت ہے، اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس کا یہ کہو کہ تعریف ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو شریعت کی طرف سے آپ پر ملامت ہوگی اور آپ قابل گرفت سمجھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کوئی قصداً اس طرح مسلسل چھوڑتا رہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو مختصر طور پر اس کا حکم ہے۔ اس کی قضا البتہ نہیں ہے، یعنی یہ کہو نا کہ جیسے فرض کی قضا ہوتی ہے، واجب کی قضا ہوتی ہے، تو یہ جو سنت موقدہ ہوتے ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لے کہ رمضان المبارک کے اندر آدمی اگر تراویح اس کی رہ جائے، یعنی قضا ہو جائے، مثال کے طور پر عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک اس نے تراویح پڑھی نہیں، پھر کسی اور دن اگر اس کو قضا کرنا چاہتا ہے تو اس کی قضا شضا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے، بلکہ یہ سنت موقدہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے تراویح کے حوالے سے کہ تراویح کا جو وقت ہے وہ کون سا ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز کے بعد جب آدمی فرض پڑھتا ہے، 4 فرض، اور اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتا ہے، اس کے بعد سے یہ تراویح کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور وہ جا کے فجر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ تو پھر یہ کہ 20 تراویح آدمی پڑھے اور ساتھ 3 رکعت وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، یہ تراویح کا وقت ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے عشاء کی نماز سے پہلے تراویح 20 رکعت پڑھ لی یا جتنے بھی پڑھ لی تو اس کی وہ تراویح شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک نفل نماز شمار ہوگی۔ پھر دوبارہ اس پر لازم ہوگا کہ وہ جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے وہ فرض اور سنتیں پڑھنے کے بعد دوبارہ وہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا دوبارہ پڑھے۔ وہ پہلی والی جو ہوئی ہے وہ نماز سے پہلے وہ تراویح کا چونکہ وقت ہی نہیں ہے اس لیے وہ تراویح ہوئی نہیں ہے، وہ ایک نفل نماز شمار ہو گئی ہے۔ اب دوبارہ نماز کے بعد اس کے دوبارہ اعادہ کریں۔ اور اگر کسی نے فجر تک اس نے نہیں پڑھی، حتیٰ کہ سحری کا وقت بھی ختم ہو گیا اور فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو پھر وہ جو ہے نا اس کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے، تراویح کا وقت، بلکہ اب اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ بس اب کیا حل ہے؟ اب یہی حل ہے کہ توبہ اور استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، باقی اس کی کوئی قضا شضا نہیں ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ تو یہ، اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی تراویح کے حوالے سے اہم ہے کہ نیت کرنا، تراویح کی نیت۔ تراویح تو چونکہ عام نماز کی طرح یہ بھی ایک نماز ہے، تو جب بھی آدمی نیت کرے 20 رکعت تراویح کی، تو ایک تو اس کا حل یہ ہے کہ شروع سے 20 رکعت کی مکمل ایک ہی نیت کر لے کہ بھئی میں نے اب 20 رکعت پڑھنی ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن بہتر طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے لیے الگ الگ نیت کرے، ہر 2 رکعت کے لیے الگ الگ نیت کرنا، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے تراویح کا۔ اچھا، ایک مسئلہ تو یہ، اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کتنی ہے۔ اختلافی مسئلہ تو میں اس کو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ اس کو خواہ لوگوں نے اختلافی بنایا ہے۔ تراویح کی تعداد 20 رکعت ہے، ٹھیک ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تو امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں منقول ہے، لیکن اس سے کم میں کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اور اس پر امت کا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امت کا جو متواتر عمل ہے وہ اسی پر چلا آ رہا ہے۔ قرآن و حدیث میں سب سے مضبوط دلیل وہ تواتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو تواتر کے ساتھ ہمارے پاس یہ عمل آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ جو تراویح ہے یہ 20 رکعت ہی پڑھی جا رہی ہے، اور آج تک ہمیشہ ہر جگہ 20 ہی پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے متواتر عمل، اور یہ متواتر ایسا مضبوط عمل ہے کہ دلیل ہے، متواتر ایسا مضبوط دلیل ہے کہ ہمارے پاس قرآن کے ثابت ہونے کے لیے بھی دلیل تواتر ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، اس کے صحیح ہونے کے لیے، ثابت ہونے کے لیے ہمارے پاس سوائے تواتر کے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جب تواتر اتنا مضبوط عمل ہے، صحیح ہے، اتنا مضبوط دلیل ہے تواتر، تو اسی طریقے سے جب اس دلیل سے جب تراویح کا 20 رکعت ہونا ثابت ہو جائے تو پھر میرے خیال سے ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سب سے مضبوط دلیل ہمارے پاس یہ آ گئی ہے، تو اس لیے 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے، اور اس سے کم پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس پر انشاءاللہ پھر کبھی اس پر دلائل ذکر کریں گے، اور جو اختلاف لوگوں نے بنایا ہے اس کو بھی انشاءاللہ واضح کریں گے۔ اچھا، ایک تراویح کے حوالے سے مشہور مسئلہ یہ بھی ذکر ہوتا ہے، اگر ایک آدمی مثال کے طور پر تراویح کے لیے آیا، اور جب آیا تو پتہ چلا مسجد کے اندر جماعت ہو چکی ہے، فرض نماز ہو چکی ہے، اور سنتیں بھی مثال کے طور پر لوگ پڑھ رہے ہیں یا ہو چکی ہے یا جماعت کھڑی ہے، تو اس وقت یہ کیا کرے؟ آیا تراویح کے اندر شریک ہو جائے، ٹھیک ہے، اور نماز بعد میں پڑھ لے، یا پہلے نماز پڑھے پھر تراویح پڑھے، کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے اپنی فرض نماز پوری کرے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے، پھر اس کے بعد آدمی تراویح کے اندر شریک ہو جائے۔ اگر امام نے ابھی تک تراویح شروع نہیں کی ہے تو بہتر ہے کہ اسی کے ساتھ شروع کر لیں، ٹھیک ہے نا، شروع سے لے کر، یعنی پہلی رکعت سے لے کر 20 رکعتوں تک، اور پھر آخر میں جو وتر ہے وہ جماعت سے پڑھ لیں، تو اصل طریقہ تو یہی ہے۔ اچھا، اگر کسی نے فرض کی نماز مثال شروع کر لی ہے، اس وقت آیا کہ جو تراویح بھی شروع ہو چکی تھی، اب بھی حکم یہی ہے کہ پہلے فرض نماز 4 پوری کر لے، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد پھر جماعت کے ساتھ تراویح شروع کرے۔ اب تراویح شروع کرتے وقت مثال یہ نہ دیکھے کہ پہلے کتنی ہو گئی ہے، صرف اتنا اندازہ تو لگائے کہ مثال کے طور پر پہلے اس کی 4 رکعتیں ہو چکی ہے، اب مزید اور رکعتوں کے اندر امام شروع ہو چکا ہے، تو یہ جو 4 رکعتیں رہ گئی ہیں فرض اور سنت کی طرح، اس کا بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی پہلے پڑھ لے اور پھر جماعت میں شریک ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جماعت کے ساتھ تراویح شروع کر لے، امام کے ساتھ یہ مل جائے، اور جب امام 20 رکعت تراویح مکمل کر لے، اس کے بعد پھر یہ جو 3 رکعت وتر ہے یہ بھی جماعت سے ہو جائے، اور ان 3 رکعت وتر کے بعد پھر جو باقی آپ کے مثال کے طور پر تراویح کی جو رکعتیں رہ گئی ہیں، 4 رہ گئی ہیں، 6 رہ گئی ہیں، ان ساروں کا پھر بعد میں الگ سے علیحدہ کھڑے ہو کر اس کو سنت کی نیت سے کیا کریں؟ قضا کر لیں، قضا یعنی ادا کر لیں، اس وقت تو قضا نہیں، خیر ادا ہی ہے، تو اس طریقے سے نمازوں کو پورا کریں۔ پھر اگلا مسئلہ یہ بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر تراویح پڑھانے والا بالغ شخص کوئی بڑا لڑکا نہ ملے تو نابالغ وہ امامت کرا سکتا ہے، یعنی تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے، یعنی اگر نابالغ بچہ ہے وہ اگر تراویح پڑھا رہا ہے تو جیسے اس کے فرض نماز اس کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اسی طریقے سے تراویح جو ہے یہ بھی نابالغ بچے کی امامت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو بچہ ہے یہ نابالغ ہے، اس کا علامات سے دیکھا جائے گا، یعنی اس کے اندر مثال کے طور پر جو علامات ہوتی ہے بالغ ہونے کی وہ دیکھیں گے، اگر وہ موجود ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کو احتلام ہونا یا اور کوئی علامت کا ظاہر ہونا، تو کوئی بھی اس طرح علامت ہو سکتی ہے، تو اگر وہ علامت اس کے اندر موجود ہے تو پھر تو ہم حکم لگائیں گے کہ یہ بالغ ہے، یا اگر نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ نابالغ ہے۔ اگر علامات وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اس کی عمر کو بھی دیکھا جائے گا، آخر میں ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اب یہ اس کی عمر کتنی ہے، مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ 15 سال کا اگر وہ ہے تو پھر آپ یہ حکم لگا دیں کہ بھائی اب یہ بالغ ہو چکا ہے، چاہے اس کے اندر کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی ہیں، لہٰذا اگر وہ 15 سال سے کم ہے اور علامات بھی نہیں ہے تو یہ نابالغ ہے، اور اس طرح سے نابالغ کے پیچھے امامت یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا وہ امام نہیں بن سکتا، البتہ وہ سامع بن سکتا ہے، یعنی نابالغ بچہ اگر سامع بننا چاہتا ہے، پیچھے امام کو لقمہ دینے کے لیے سامع بنا ہے، تو اس طرح سے سامع بننا اس کا ٹھیک ہے، اس کے لیے بالغ ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لے کہ جو نابالغ بچہ پیچھے سامع کے طور پر کھڑا ہے وہ اگرچہ نابالغ ہے، آپ اس کو بڑوں کے صف میں کھڑا کر سکتے ہیں، ویسے تو حکم یہی ہے کہ جو بچے ہو اس کو بچوں کے صف میں کھڑا کرے، لیکن جو بچہ سامع کے طور پر کھڑا ہے اس کو پہلی صف میں بڑوں کے ساتھ کھڑا کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں پھر یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر امام
جو تراویح پڑھانے والا ہے وہ اندھا ہے، نابینا ہے، تو اس کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز ہے یا نہیں، یا اس کی امامت ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں ایک ہی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ امام ایسا ہے کہ اپنی پاکی ناپاکی کا خیال رکھ سکتا ہے، یا کوئی اس کے ساتھ ایسا ہے جو اس کے پاکی ناپاکی کا مکمل خیال رکھتا ہے، تو اگر اس طرح سے کرنا ممکن ہے تو پھر تو اندھے کے پیچھے امامت جائز ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ مدینہ میں امامت کراتے تھے، لیکن شرط کیا ہے کہ پاکی ناپاکی کا خیال رکھتا ہو اور یہ ہوتا ہو، اس لیے کہ اکثر جو نابینے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، کپڑے ناپاک ہوئے ہیں، بدن ناپاک ہوا ہے، کوئی جگہ ایسی ہے جو ناپاک ہو چکی ہے جس کی وجہ سے امام بننا ہی اس کا ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ کہو کہ فی نفس ہی تو اندھے کا امام بننا جائز ہے، لیکن یہ جو اضافی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے دیکھا جائے گا کہ کیا یہ خرابیاں تو لازم نہیں آ رہی ہے، اگر یہ آ رہی ہے تو پھر تو اندھے کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ویسے فی نفس ہی اندھے کی اور اعمیٰ جس کو کہتے ہیں اور نابینا اس کی امامت جائز ہے۔ اچھا، ایک تراویح کے اعتبار سے مشہور جو مسئلہ ہے وہ یہ بھی ہے، اکثر لوگ پوچھتے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تراویح اگر کسی نے ویسے تو ترتیب یہی ہے کہ دو دو رکعت پڑھیں، ٹھیک ہے نا، مثال پہلے 2 رکعت پڑھ لی، سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، اسی طرح ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے جائے اور مزید 2 رکعت پڑھتے جائیں، عام ترتیب تو یہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص 4 رکعت اکٹھی وہ ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے تو پھر کیا حکم ہے، تراویح ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یعنی مثال کے طور پر دو دو کر کے نہیں بلکہ چار چار کر کے اس نے ایک ایک سلام کے ساتھ اس طرح سے نماز پڑھ لی تراویح، تو اس طرح سے تراویح پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے جواب بھی یہی ہے، اس کے جواب یہ ہے کہ اس طرح سے تراویح ہو جائے گی، یعنی اگر کسی نے 4 رکعت اکٹھی ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ لی، دو دو کر کے نہیں پڑھی، 4 اکٹھی پڑھ لی، تو اس طرح سے بھی اس کی تراویح ہو جائے گی۔ البتہ یہ جو عمل ہے اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا یہ مکروہ عمل ہے، خلاف متواتر عمل ہے، جو تواتر سے عمل چلا آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ دو دو کر کے رکعت پڑھے اور سلام پھیر دیں، لیکن تواتر کے خلاف اگر کوئی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس طرح سے بھی جائز ہو جائے گی، البتہ یہ ایک مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ تراویح کے اعتبار سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لے کہ ہر 4 رکعت کے بعد، یعنی 2 رکعت پڑھی پھر 2 رکعت پڑھی، جب اس طرح سے 4 پوری ہو جائے اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، یہ وقفہ کرنا، یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی ایک سنت عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ جو وقفہ ہے یہ کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ ہر 4 رکعت کے بعد یہ جو ہم بیٹھتے ہیں اس میں یہ جو وقفہ ہے یہ کتنا ہو؟ تو صحیح مذہب جو ہے وہ یہی ہے کہ جتنی 4 رکعتیں آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا ہی وقفہ آپ کرے، یعنی 4 رکعت جتنا وقفہ آپ کرے، پھر اس کے بعد 4 رکعت شروع کرے، پھر اس کے بعد 4 رکعت جتنا وقفہ کرے بیٹھ جائیں، تو یہ ہر 4 رکعت کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے جس کو ترویحہ کہتے ہیں، یہ جو ترویحہ ہے اس کا وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ 4 رکعت کی مقدار، لیکن آج کل تو چونکہ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے اور اس لیے اگر وہ اس طرح جلدی کرنا چاہتے ہیں تو پھر مختصر سا وقفہ کر لے، یہ بھی جائز ہے، اور اس وقفے کے دوران ایک آدمی بیٹھے ویسے بیٹھے پھر بھی جائز ہے، چلے پھرے پھر بھی جائز ہے، کھانا پینا کرے پھر بھی جائز ہے، کوئی ویسے کوئی بات کرنی ہے پھر بھی جائز ہے، یا پھر بہتر یہ کہ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے، یہ سب جائز ہے، لیکن آج کل جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ تسبیحات پڑھتے ہیں، یا تو ویسے بیٹھے رہتے ہیں یا پھر کم از کم جو مشہور تسبیح ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، یہ دعا پڑھے، کوئی بھی دعا پڑھے، ضروری نہیں کہ صرف یہی پڑھے، اور یہ اس کو سنت سمجھے، ٹھیک ہے نا، اس کو ضروری اور لازم نہ سمجھے، اگر کسی نے کر لیا، نہیں کیا تو کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے، یہ دعا پڑھی کہ کوئی اور دعا پڑھی یا پڑھی نہیں، یا نوافل پڑھی یا وطر پڑھے، وطر نہیں نوافل پڑھے یا تلاوت کی یا ویسے چلے پھرے کھانا پینا، یہ سب کچھ جائز ہے، وقفہ لمبا ہو پھر بھی جائز ہے، وقفہ مختصر ہو پھر بھی جائز ہے، لیکن وقفہ کرے اس لیے کہ یہ ایک بہتر عمل ہے۔ تو یہ کچھ مسائل مختصر طور پر ہم نے ذکر کر لیے، امید ہے کہ کافی ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ مزید تراویح کے حوالے سے بھی جو مسائل ہے وہ ہم ذکر کرتے جائیں گے، فی الحال کے لیے اتنے کافی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی اور ان جو احکامات ہے اس کو صحیح طریقے سے اپنانے کی، اور رمضان المبارک کے جو اوقات ہیں ان کو صحیح طور پر گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين
أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير